السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ایڈیشن ناولس پہ۔ سو گائز، ہوا آج میرے ساتھ نا فراڈ ہو گیا۔ ہوا کچھ یہ ہے کہ مجھے کل لگنی تھی بوتل، لیکن انہوں نے کہا کہ آج کی ڈیٹ کی ہے، یعنی کہ ڈیٹ جو آج ہے اس کے حساب سے ہم نے وہاں جانا تھا۔ تو میرے حساب سے کل جانا تھا، لیکن وہ جو ہمارے پیپرز ہیں فائل پہ آج کی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، تو پھر مجھے آج ہی جانا پڑ گیا اور میں نے لگوا لی ہے۔ اب اللہ جانے بخار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے ایپیسوڈ صبح ہی لکھ لی تھی، کیونکہ میرے حساب سے نا میں نے سب وہ ریڈی میڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں نے صرف ریکارڈنگ کرنی ہے اور میں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو بس پھر یہ ہوا کہ میرا ادھر سارا دن برباد ہو گیا۔ دن کیا برباد ہو گیا، میں تقریباً جو گھر آئی ہوں نا وہ 9 بجے آئی ہوں، اور تھوڑی سی ایپیسوڈ کی سیٹنگ کی ہے، لاسٹ والا سین لکھا ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ اب میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں۔ تو یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے یار، بڑا برا ہوا ہے۔ اتنی کوئی میں بور ہو رہی تھی نا آج میں اپنا فون بھی ساتھ لے کر گئی تھی کہ میں زیادہ مطلب جو یہ ٹائمنگ ہوتی ہے نا بہت سلو لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تیز لگائیں تو اس سے مطلب گھٹن ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے چکر میں نا لگ تو جلدی گئی تھی، لیکن جو اس کا وہ ڈراپ گرتا ہے 1 گھنٹے بعد گرتا ہے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے آج لمبے چوڑی اپنے فون پہ اتنے کوئی میں بزی رہی ہوں نا، بزی کیا رہی ہوں، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے میری، تو میں زیادہ بور نہیں ہوئی۔ باقی یہ تھی میری گپیں ہو گئی نا، اتنی سنی تھی ہے نا، اور سننا چاہتے ہو آپ لوگ تو آپ لوگ مجھے انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ ہر جگہ فالو کر لو۔ آپ کی رائٹ ٹک ٹاک پہ آ گئی ہے زندگی میں پہلی دفعہ، آگے میں ایک دفعہ آئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تو چل چھٹی مارو، لیکن اس دفعہ میں پکی آئی ہوں۔ میں خود ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی آج کل ویلے بندوں نے اور کیا ہی کرنا ہے، ایڈیٹنگ ہی کرنی ہے۔ تو آپ لوگ نے ہائلا مجھے مچھر لڑ گیا، اوپر میرا پنکھا بھی فل چل رہا ہے، پھر بھی یار بہت مچھر ہو گئے ہیں اچانک سے۔ چلو جی یار بہت ہوگی گپے شپ میں، چلو اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بعد میں ماریں گے اپنی گپیں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے آلریڈی 10 تو میرے خیال وچ ہو گئے، 10:06 ہو گئے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال قسط نمبر 14 تھی 13 تھی مجھے نہیں پتا، آپ لوگ کلیئر کر لینا، بعد میں ہم سیٹ کر دیں گے۔ تحریر اریج شاہ۔ السلام علیکم جی بابا، خیریت؟ آپ نے مجھے اس وقت فون کیا؟ ارم کے فون پر بہت کم ہی کبھی بابا جان کا فون آتا تھا، آج آیا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت ہی ہے اب تک تو، باقی تم نے خیریت رہنے دی تو خیریت رہے گی۔ بابا کا لہجہ کافی سرد اور تلخ تھا۔ بابا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بابا کے لہجے پر وہ ذرا گھبرا کر بولی تھی، ابھی اور اسی وقت اپنا سامان پیک کرو اور ارشم کے گھر سے نکلو۔ کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس گھر میں رہنے کا، تمہارا شوہر اس گھر سے ہر قسم کا تعلق توڑ چکا ہے، اپنی جائیداد تک لے چکا ہے، تو کس کی اجازت سے تم میری بیٹی کے گھر پر رہ رہی ہو؟ مجھے تو اس بارے میں کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ تم وہاں پر رہ رہی ہو۔ کس کی اجازت سے تم وہاں گئی ہو؟ اپنا گھر تم سے بسایا نہیں جا رہا اور تم ارشم کو ایڈجسٹ کرنے کی ذمہ داری لے رہی ہو۔ بابا نے کوئی لحاظ نہ کرتے ہوئے کافی غصے سے کہا تھا، بابا وہ دراصل وہ کافی معصوم ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، میں تو بس اس کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا میں نے اس کے لیے زین کا اسکول تک 1 ہفتے کے لیے چھڑوا دیا ہے، دراب کے لیے بھی اتنی مشکل ہوتی ہے یہاں سے آفس جانے کے لیے۔ بابا میں اپنی بہن کی کوئی برائی تو نہیں چاہتی نا؟ اس نے اپنا لہجہ بے حد نرم رکھنا چاہا تھا، اور ویسے بھی بابا کے روب کے سامنے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ بابا نے بے شک اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دیا تھا، لیکن ایک دبدبہ ان کا ہمیشہ سے ان کے تینوں بچوں پر رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جانے کے لیے؟
کیا ارشم نے تم سے مدد مانگی تھی یا تمہاری ماں نے تم سے کہا تھا کہ وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی؟ میری بات کان کھول کر سن لو، جو طریقہ تم نے اپنا گھر بسانے کے لیے اپنایا ہے نا، خبردار وہ طریقہ تم نے میری بیٹی کو سکھایا۔ وہ گھر جوڑنا جانتی ہے، توڑنا نہیں۔ وہ کیا جو تمہاری ماں چاہتی تھی، تم نے وہ کیا جو تمہاری ماں چاہتی تھی، لیکن وہ کرے گی جو اس کا باپ چاہتا ہے۔ میری بیٹی کو تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کہ ابھی تم وہاں سے جا رہی ہو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ بے حد غصے سے بولے تھے۔ جی بابا، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، پلیز غصہ مت ہو، میں ارشم کے واپس آنے سے پہلے چلی جاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی کیونکہ بابا کے غصے کا گراف بڑھ رہا تھا۔ ہاں، ابھی کہ ابھی نکلو۔ تم خود ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی، تم میری بیٹی کو کیا ایڈجسٹ ہونا سکھاؤ گی؟ تم ابھی کے ابھی سامان پیک کرو اور وہاں سے نکلو اس گھر سے۔ خبردار جو ارشم کی زندگی میں کسی طرح کی انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں ٹھیک سے بٹھا لو۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں بے فضول میں اس کے گھر میں دیکھا نا، تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ بابا نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس طرف اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بابا کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ وہ ارشم کے ساتھ یہاں آ گئی ہے؟ اس نے تو اماں کو بتانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ ارشم وہاں گئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے خود ہی انہیں بتا دیا ہو اس بارے میں۔ اس نے اسے منع نہ کر کے غلط کیا تھا۔ خیر، اب جو بھی ہونا تھا ہوگا، دیکھا جائے گا۔ بابا کا حکم تھا تو اب یہاں وہ نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ بابا کا غصہ بہت خطرناک تھا۔ ہاں، ڈرتی تو وہ صرف اپنے باپ سے ہی تھی، لیکن وہ ارشم کو یہاں ایڈجسٹ ہونا نہیں سکھا پائی تھی ابھی تک۔ اس کے حساب سے اس کی بہن بہت معصوم تھی، جو ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بہتری کرنا چاہتی تھی، لیکن بابا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہتری نہیں کر پا رہی ہے۔ خیر، اس نے سب سے پہلے تو دراب کو فون کیا تھا تاکہ اسے بابا کے حکم کے بارے میں بتا سکے۔ خیر، دراب نے تو اس پر الٹا اور ہی غصہ ہونا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ارشم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ خود ہی اپنے لیے بہتری کر لے گی۔ لیکن اس نے کہا نہیں، اس کی بہن بہت معصوم ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتی، کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ ہاں ارم، جلدی بولو، میں کام کر رہا ہوں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے آفس ٹائمنگ میں مجھے فون مت کیا کرو؟ اسے دوسری طرف سے جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دراب، بابا نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ارشم کے گھر پر نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا حکم ہے کہ ہمیں آج شام ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، تو میں سامان پیک کر رہی ہوں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو آفس آتے جاتے کافی مسئلہ ہوتا تھا، آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا نا، اور کل سے زین کا بھی اسکول شروع کروا دوں گی واپس سے۔ اس نے اس انداز میں بتایا تھا کہ دراب کو غصہ نہ آئے۔ ویسے بھی اسے تو آج کل بہانہ چاہیے ہوتا تھا اس پر غصہ نکالنے کا۔ یہی تو تمہاری بری عادتیں ہیں ارم، جن سے میں تنگ ہوں۔ میں نے جب تم سے کہا تھا کہ میرے آفس آنے جانے کا مسئلہ ہے، زین کی اسکولنگ رک جائے گی، لیکن تم نے ہمیشہ اپنی کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیا نا، تمہارا یہ فیصلہ بابا کو بھی پسند نہیں ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ تقریباً 6-7 مہینوں سے اسے بہت غصہ آ رہا تھا، جب سے اس کے آفس
میں ایک اور کلیگ آیا تھا، وہ باس کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ اسے اٹھتے بیٹھتے ذلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے میں ارم جیسی بیوی صرف ذہنی ٹینشن ہی دے سکتی تھی۔ اچھا نا، اب تو مسئلہ ختم ہو گیا نا آپ کا، آفس بھی ٹھیک ہو جائے گا اور زین کا اسکول بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ بابا نے کہہ دیا ہے تو ان کے حکم کو ماننا پڑے گا، نہ ماننا ان کی نافرمانی ہوگی، وہ بولی۔ تو ایک لمحے کے لیے دراب کے ذہن میں اپنے ماں باپ کا خیال آیا تھا۔ 8 سال سے وہ جو اس طرح سے نافرمانی کروا رہی تھی، اس کا کیا؟ وقتی طور پر ذہن پر یشب کا حصہ بھی سوار ہو گیا تھا اور الگ گھر میں رہ کر ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا خیال بھی۔ بے شک یشب نے سب کو سنبھال لیا تھا، ایک اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا تھا، لیکن کاش اس وقت وہ بھی اولاد اور بیوی کی خاطر اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ پھیرتا تو وہ بھی ایک ذمہ دار بیٹا ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن اس وقت ارم نے اسے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ 3 بہنوں کا بوجھ، ماں کی ذمہ داری، اوپر سے بیوی بچے کا خرچہ، وہ گھبرا گیا تھا اور اس گھبراہٹ نے اسے ایک نافرمان اولاد بنا دیا تھا۔ وہ اس کی بیوی اس سے اکثر کہتی تھی کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ایسا انسان صرف ذہنی ٹینشنز کا ہی شکار رہتا ہے۔ اور آج کل دراب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ جس باس نے اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اب وہی باس اسے حقیر نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ اس کے آفس میں ایک فالتو انسان ہو جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ ٹھیک ہے، سامان پیک کرو، شام کو نکلتے ہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے ارم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے زیادہ نہیں سننی پڑی تھی۔ کچھ نوش فرمائیں گی محترمہ؟ کوئی گول گپے، کوئی آئس کریم، کوئی چاٹ؟ فریال کے تو 1000 نخرے ہوتے ہیں بائک پر، تم بالکل چپ چاپ بیٹھی رہی ہو۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا جب وہ شام کا کھانا کھا کر نکلے تھے۔ آج پہلی دفعہ اس نے پھوپھا جان کے گھر سے کچھ کھایا تھا، وہ بھی ان کی 1000 منتیں کرنے کے بعد۔ اس نے ابھی ارشم کو بھی نیا فون دلوایا تھا، جسے لے کر وہ کافی خوش تھی۔ وہ ابھی اس خوشی کو انجوائے کر رہی تھی جب یشب نے پوچھا، فریال آپی نقاب میں کیسے کھاتی ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو یشب ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں اسے ایک سائڈ پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے لیے گول گپے لے کر آتا ہوں، وہ میرے پیچھے کھڑی ہو کر کھا لیتی ہے۔ ویسے تمہیں لگتا ہے اتنا بڑا بندہ اگر اس کے آگے کھڑا ہو تو وہ کسی کو نظر آئے گی؟ اس نے پوچھا تو ارشم نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر اس کا مطلب میں ہاں سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اس کے سر ہلانے پر اس نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ ہاں سمجھیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو گول گپوں کو انکار کرے گا، وہ فوراً بولی تھی۔ مطلب تم بہت سمجھدار ہو، وہ امپریس ہونے والے انداز میں بولا تو اس نے نگاہیں جھکا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یشب کے دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی اس کے ناک کے چمکتے موتی کو دیکھنے کی، لیکن اس وقت وہ نقاب میں تھی۔ ہم فریال آپی کے لیے بھی پیک کروا لیں گے، اس نے فوراً کہا تھا، جس پر یشب مسکرا دیا۔ ایک اور اچھی عادت اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی اس کی، وہ اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرتی تھی، وہ اپنی ہر خوشی میں دوسروں کو شامل رکھتی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں یشب احمد کا دل اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ بائک
روک کر وہ اسے بائک کے پاس ہی کھڑے رہنے کا بول کر چلا گیا تھا، اور تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ پلیٹ تیار کروا کر لایا تھا۔ یہ لیجیے محترمہ، آپ کے گول گپے، آپ کھائیے، تب تک فریال کے تیار ہو رہے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ اندھیرے میں ہی ہر طرف نظر پھیرتی اپنا نقاب ہٹا چکی تھی۔ شادی سے پہلے تو اس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی، کبھی کبھار جوش میں ماسک پہن لیا، بس اتنا ہی پردہ اس کے حساب سے کافی تھا۔ لیکن یشب کا پردہ کروانا اسے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس نے روز محشر اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنا تھا، شرمندگی سے جھکنے نہیں دینا تھا۔ وہ اپنی ہر بات منوانے کا ہنر رکھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی ہر بات کے صحیح ہونے کی دلیل تھی۔ اسے پردہ کرنا تھا کیونکہ یہ اللہ کو پسند تھا، اور اللہ کے بعد اس کے شوہر کو۔ بہت مزے کے ہیں، آپ بھی کھائیں نا یشب، اس نے آفر کی تھی۔ اوہ یار، مجھے کھٹی چیزیں پسند نہیں ہیں، میں نہیں کھاتا یہ سب کچھ، وہ فوراً بولا تھا۔ چہرے پر ذرا سی بیزاری آ گئی تھی۔ انکار کرنے کا یہ انداز اس کو پسند نہیں آیا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ادھر منہ پھیریں میری طرف، اتنے مزے کا ہے، اٹھائیں اسے اور اسے کھٹے پانی میں ڈبو کر کھائیں، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ اسے زبردستی اپنی طرف پھیرتی ضد کرنے لگی تھی۔ ارے یار، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاتا ہوں نا، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے کھانا چاہا ہے، یہ تو لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں نا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ارشم نے اس کی بات کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے بڑا سا گول گپا اٹھایا اور اسے پانی میں ڈبو کر زبردستی اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ نکالیے گا باہر، ہرگز نہیں، جلدی سے کھا جائیں۔ بہت مزے کا ہے، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس کو زبردستی بند کر رہی تھی تاکہ کہیں وہ اس کو نکال نہ دے۔ وہ حق جتا رہی تھی۔ اس کا یہ انداز یشب کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ کافی ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ یہ تیکھا پلس کھٹا سا گول گپا کھانے پر وہ مجبور ضرور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ شاید اس سے پہلے اس نے اتنا کھٹا اور تیکھا کچھ کھایا نہیں تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا لڑکی، تم کیا کھاتی ہو، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، وہ اسے گھور کر بولا تھا۔ آج تک اس کے ذہن میں یہ چیز کہیں نہ کہیں محفوظ تھی کہ وہ کافی مزیدار سی کوئی ڈش کھاتی ہے جس کے لیے لڑکیاں پاگل ہیں۔ ارے آپ نے پہلی دفعہ کھایا ہے نا، فرسٹ ایکسپیرئنس زیادہ اچھا نہیں ہوتا، چلیں دوسری دفعہ کھائیے نا، مزہ نہ آیا تو کہیے گا۔ وہ دوسرا گول گپا تیار کرنے لگی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اس سے فاصلہ بنانے لگا تھا۔ یشب، نہیں نا، آپ کو میری قسم، پلیز، وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ یشب کے تیز تیز ہلتے ہاتھ رک گئے تھے۔ پلیز میری خاطر صرف ایک، وہ معصومانہ اور منت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا، بس اس نے ارشم کا بلند ہوا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا ہاتھ نرمی سے تھاما اور گول گپے کو اپنے منہ میں دبایا تھا۔ اتنے پیار سے کہو گی تو زہر بھی کھا لوں گا، یہ کیا چیز ہے، وہ آنکھ دبا کر بولا تو ارشم کے گال لمحے میں لال ہوئے تھے۔ اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یقین کرو اس وقت اگر بازار میں نہیں ہوتا تو تمہارے ٹماٹر جیسے گال کھا جاتا۔
اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولتا، وہ اس کے گالوں پر گلال رنگ بکھیرنے لگا تھا، جبکہ ارشم کا تو آج کل بس ایک ہی کام تھا، شرماتے رہنا، اور یہ کام وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی۔ ابھی نہ شرماؤ ڈارلنگ، رات کو میری باہوں میں شرمانا نہ، تمہارے اس طرح سے شرمانے کا احراج میں سود سمیت پیش کروں گا۔ اس طرح بیچ بازار میں میں پوری طرح سے بے بس ہوں، وہ آنکھ دباتا شرارت سے بولا تھا، جب اسے دوسری طرف سے اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ فریال کے لیے گول گپے پیک کر چکا تھا۔ میں پیک لے کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ اب ساری باتیں گھر میں ہوں گی، بلکہ اب کون کم بخت باتیں کرے گا؟ اب تو ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے چٹکی کاٹتا پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا، جبکہ اس کے جانے سے پہلے ہی وہ اپنا نقاب دوبارہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ارم اور دراب اپنا سامان پیک کر چکے تھے، جبکہ دراب اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ بچے جانے پر بالکل خوش نہیں تھے، کیونکہ یہاں تو ان کی موجیں لگی ہوئی تھیں۔ کبھی فریال ان کے لیے مزے مزے کے اسنیکس بنا کر انہیں دیتی، تو کبھی ارشم کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل جاتا۔ امی، اب کیا بتاؤں آپ کو، میں نے بہت کوشش کی ہے یہاں پر رہنے کی، لیکن جب سے آفس کی لوکیشن چینج ہوئی ہے نا، بڑا ذلیل ہو رہا ہوں۔ ایک تو آفس اتنا دور ہو گیا ہے، اور زین کے اسکول سے بھی 2 دفعہ فون آ چکا ہے۔ ابھی اس کے سیکھنے کی عمر ہے، ایسے میں زیادہ چھٹیاں اس کی بیس پر برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ بس اس کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ تو میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگائے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تھا۔ ارشم تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اداس ہو گئی تھی، جبکہ یشب پرسکون انداز میں وہیں صحن پر رکھی چارپائی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ فریال بھی اس کے پاس آ گئی تھی پانی لے کر۔ یہ لیجیے محترمہ، آپ کے لیے اسپیشل گول گپے آپ کی بھابھی صاحبہ لے کر آئی ہیں، اس نے فریال کو شاپر پکڑاتے ہوئے کہا تھا، جس کو تھامتے ہوئے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن فی الحال وہ اداس تھی، کیونکہ بچے گھر جا رہے تھے۔ آپ بھی پلیز کچھ دن رک جائیں نا، اتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں، بچوں کے بغیر گھر بالکل سونا سونا ہو جائے گا۔ بچے ہی تو گھر کی رونق ہے نا، وہ پریشانی سے ارم سے کہنے لگی تھی۔ تم پریشان مت ہو ارشم، انشاءاللہ بچوں کو میں ہر سنڈے لے کر آ جایا کروں گا تم لوگوں سے ملوانے کے لیے۔ ویسے بھی میں نے نوٹ کیا ہے، بچے پوری طرح سے ہی میرے اپنوں سے انجان ہیں۔ میں کوشش کروں گا، چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں، لیکن بچوں کو یہاں لاتا رہوں۔ زین چند ہی دن میں کتنے اچھے سے سپارہ پڑھنے لگا ہے، اس کی ماں نے تو اب تک اسے مدرسے بھیجنا ہی شروع نہیں کیا۔ اس نے ایک اور شکوہ کر ڈالا تھا ارم کو دیکھتے ہوئے، جس نے زین کے 6 سال کے ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس بات کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اپنے بچے کو انگلش بولنا سکھانے میں مصروف تھی۔ دراب کہہ نہیں رہا تھا، لیکن وہ پچھتا رہا تھا، اور وہ بہت برے طریقے سے پچھتا رہا تھا۔ یشب نے یہ چیز کافی شدت سے نوٹ کی تھی۔ اگر آپ زیادہ مصروف ہوتے ہیں
تو فکر نہ کریں، میں سنڈے کے دن فارغ ہوتا ہوں، بچوں کو خود لے آیا کروں گا، اس نے پرسکون انداز میں کہا تو دوراب نے شکرانہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس کو اس نے کوئی اہمیت دیے بغیر چہرہ پھیر لیا تھا۔ بے شک بچوں کو یہاں لانے کی خواہش اس کی ماں کی تھی، جو وہ پورا کرنا چاہتا تھا، ورنہ اب اسے دوراب سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا۔ اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ یشب احمد سے دکھاوے کے رشتے نہیں نبھائے جاتے تھے، اور دوسری حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کے دل میں بھائیوں کے لیے عزت اور احترام اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسی انجان کو عزت دے سکتا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تم سے ملاقات ہوگی۔ دوراب اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے اپنا ہاتھ کسی انجان انسان کی طرح آگے کر دیا تھا، جسے تھامتے ہوئے دوراب کو ایک دفعہ پھر سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا وہ بھائی جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اس کے سامنے ذلیل بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، آج اس سے گلے ملنے کے لیے بھی نہ اٹھ سکا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا وہ بڑے بھائی کے رتبے سے بہت نیچے گر چکا ہے۔ وہ بڑا بھائی تو ہے، لیکن بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ فریال بھی اس سے ملنے کے لیے آگے نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگے تب وہ کچن میں کچھ کام کرنے کے بہانے سے مصروف ہو گئی تھی۔ ایک ماں تھی جس نے اس کے جانے پر آنسو بہائے تھے۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب اس کی ماں اس کے پیروں میں اپنا دوپٹہ تک ڈالنے کو تیار تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر نہ جائے، اور آج اس کی ماں نے خود اس کے جانے پر دروازہ بند کیا تھا۔ گھر میں ایک سکون ہو چکا تھا، خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امی اداس تھی، لیکن وہ جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ مہمان تھے، مہمانوں کی آمد اسی طرح ہوتی ہے، وہ آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ فریال نے رات کا کھانا کھانے کے لیے کہا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے سسرال سے کھا کر آیا ہے، جبکہ ارشم اسے بڑے مزے سے گول گپے والی داستان سنا رہی تھی، جو اس نے آج اسے گول گپا کھلا کر بہت بڑا مارکا مارا تھا، جبکہ امی بھی کافی دلچسپی سے اس کے چہرے کی رونق دیکھ رہی تھی۔ خیر، نگاہیں تو اس کی بھی اس کے چہرے سے ہی بندھی ہوئی تھی، بلکہ اس کے موتی کے ساتھ جو اس کی ناک میں چمکتا اسے اپنا مزید دیوانہ کر رہا تھا۔ امی، مجھے ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہے، فریال میری چائے اوپر کمرے میں ہی لے آنا، مجھے ابھی ایک فائل پر کام کرنا ہے۔ کچھ دیر جب تک تم جو ڈرامہ دیکھ رہی تھی وہ دیکھ لو۔ فریال کے ساتھ وہ مسکرا کر اپنی بات ختم کرتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے رات والی نوکری تقریباً چھوڑ دی تھی۔ آج کل وہ 12 بجے کے آس پاس اپنے نائٹ ورک کے لیے جا رہا تھا اور تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک اس کی واپسی ہو جاتی تھی۔ ابھی تک ارشم کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، جو اچھا ہی تھا، کیونکہ اگلے 10 دن میں اس کے آفس میں پروموشن سرمنی ہونے والی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس کا اچھا پروموشن ہونے والا ہے، اور اگر اس کا پروموشن ہو جاتا تو پھر اس کو یہ ایکسٹرا ڈیوٹیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پروموشن ہوتے ہی اس کی سیلری ڈبل ہونے والی تھی۔ وہ اپنے اخراجات اور آسانی سے پورے کر سکتا تھا، جس کے لیے آج کل وہ کافی خوش بھی تھا۔ اپنی شادی کے اولین دن اگر وہ برباد کر رہا تھا تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، جس کے لیے اسے کوئی بھی پچھتاوا نہیں تھا۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پھپھا جان؟ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے پھپھا جان کو ہی فون کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ انہوں نے کافی خوشی سے پوچھا تھا۔ آخر پہلی دفعہ ان کے داماد نے انہیں فون کیا تھا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دراصل میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ یقیناً اب میرے لیے آپ کی بیٹی کو سمجھنا اور آسان ہوگا، اس نے کہا تو وہ مسکرائے تھے۔ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے کہ اس وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں یہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ خیر، اب مجھے یقین ہے کہ تم میری بیٹی کو ٹھیک سے سمجھو گے۔ وہ ارم کی طرح نہیں ہے، بہت الگ ہے اس سے۔ میری بیٹی رشتے بنانے جانتی ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ وہ یقین سے بولے تھے۔ انشاءاللہ۔ مجھے یقین تو اب مجھے بھی ہے، بس اللہ پاک کا ساتھ رہے اور آپ کی دوسری بیٹی کی دخل اندازی نہ رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ وہ بڑی آسانی سے سمجھ گئے کہ ارم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والی تھی۔ بیٹا میں ارم کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں، انہوں نے کہا۔ نہیں پھپھا جان، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی زندگی میں خود سنبھال لوں گا۔ بس آپ سے جتنا کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا تابعدار ہوں۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ وہ الوداعی کلام ادا کرتے ہوئے فون بند کر کے اب اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جب تھوڑی ہی دیر میں فریال اس کے لیے گرما گرم چائے کا کپ دے گئی تھی، جسے پی کر وہ مزید تازہ دم ہو گیا تھا۔ ختم ہو گیا آپ کا کام؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تقریباً رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ ہاں تقریباً ختم ہو گیا۔ تمہارا ڈرامہ ختم ہوا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتی آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، نیند آ گئی تھی، اس لیے اوپر آ گئی ہوں، کل یہیں سے آگے شروع کریں گے ہم۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مطلب یہ ڈرامہ کافی لمبا ہے، 10 دن تک تمہیں اچھی انٹرٹینمنٹ دے سکتا ہے۔ اس کی تھوڑی کو نیچے سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اس نے اس کے ناک کے ننھے سے موتی کو چوما تھا۔ 10 دن؟ کیوں 10 دنوں میں کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے اب تک 10 دن کا کوئی ذکر تو نہیں کیا تھا اس کے سامنے۔ ابھی کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن شاید تمہارے شوہر کی پروموشن ہونے والی ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ابھی شاید بیچ میں ہے۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولا تو وہ اچانک ہی اپنی ایکسائٹمنٹ کو چھپا بھی گئی تھی۔ میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی، انشاءاللہ پروموشن آپ کو ہی ملے گا، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ انشاءاللہ۔ اس کے یقین پر وہ یقین سے بولا۔ وہ یشب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ پھر ہم گھومنے کے لیے جائیں گے کیا؟ وہ اس کی داڑھی پر اپنے نازک سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی چبھن کو محسوس کرتی پوچھنے لگی تھی۔ یشب کو اس کا انداز بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اگر تو تمہاری دعائیں قبول ہو گئی تو پھر چھٹیاں ملنا اور مشکل ہو جائے گا۔
ہمیں تو آج ہی پتہ چلا ہے کہ پروموشن سیریمنی ہونے والی ہے۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتا وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بتانے لگا تھا۔ مطلب ہم گھومنے نہیں جائیں گے؟ وہ اداسی سے پوچھنے لگا۔ آج ہی تو گھما کر لایا ہوں تمہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسے نہیں، کہیں دور، کسی دوسرے شہر میں، وہ جیسے سب جاتے ہیں نا شادی کے بعد ہنی مون پر، ویسے ہی۔ وہ بولی تو گال ایک دفعہ پھر سے لال ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ وہ اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اسے جھوٹی امید بھی نہیں دلوا سکتا تھا۔ ارشم کو سمجھنا تھا کہ وہ ایک مڈل کلاس آدمی کی بیوی ہے، جس کے ساتھ بہت ساری مجبوریاں جڑی ہیں، جن کو اس نے قبول کرنا ہے۔ لیکن آپ بھی تو کہہ رہی تھی کہ ہنی مون کے ٹائم پر مجبوریاں نہیں دیکھی جاتی، اور ویسے بھی اتنا شوق کسی کو نہیں ہوتا نا آفس میں کام کرنے کا جتنا آپ کو ہے۔ کہیں آفس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان تو موجود نہیں؟ اس نے آخر دھڑکتے دل سے وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا جو ارم نے اس کے چھوٹے سے دماغ میں ڈال دیا تھا۔ میں آفس میں اپنے شوق سے نہیں جاتا ارشم، ہمارے گھر میں کوئی اور کمانے والا موجود نہیں ہے، اور اپنی بہن کو بتا دینا کہ میں آفس انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتا دوسری طرف کروٹ پھیر گیا تھا۔ یقیناً اس کی بات اسے بری لگی تھی۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، میں بھی نہ پاگل ہوں، کچھ بھی بکواس کر دیتی ہوں، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی بے قراری پر یشب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے مطلب میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں، اپنی بہن کی باتوں پر نہیں بلکہ میری بے قراریوں پر دھیان دو۔ وہ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ وہ ایک لمحے میں خوش ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس سے خفا نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ناراض ہونے کا دل ہی نہیں کرتا تم سے، اتنی پیاری ہو، کسی بھی حالت میں دل میں اترتی ہو۔ وہ اس پر جھکتا اس کے چہرے پر اپنی محبت کے گلاب کھلانے لگا تھا۔ اس کا حسین سراپا یشب احمد کے دل میں جیسے بجلیاں گرانے کو تھا۔ مطلب آپ مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو اس کی سیاہ آنکھوں کے گوشے بڑی خوبصورتی سے چمکے تھے۔ تم نہیں ہونے دو گی تو میں نہیں ہوں گا۔ وہ جیسے وعدہ کر رہا تھا۔ اسے سکون سا ملا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی ناراضگی اہمیت رکھتی ہے۔ اب کی دفعہ وہ اس کے چہرے پر جھکا تو جھکتا ہی چلا گیا۔ ارشم اس کے بے تاب بوسوں کو سہتی اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی جو اس کی نام کی مالا جپ رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ یشب کی بے تابیاں عروج پر تھی جسے وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ اپنی بکھرتی ہوئی سانسوں کو سنوارنے میں لگی تھی۔ میں تمہاری دھڑکنوں میں بسنا چاہتا ہوں، میں تمہاری دھڑکنوں میں سانس لینا چاہتا ہوں، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے قراری سے بولا تھا۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں ارشم یشب احمد۔ ان دونوں کی بے تاب سانسیں کمرے کی فضا میں ایک ساز سا بکھیر رہی تھی، لفظوں کا نہیں، سانسوں کا شور تھا جو انہیں ایک دوسرے کے
مزید قریب کر گیا تھا۔ ہوئے سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا، لیکن بیچ میں نا مجھے بڑی وہ وامٹنگ سی ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں آواز جو ہے نا وہ چر گئی ہوگی، الگ ہو گئی ہوگی۔ میں نے تقریباً کوئی 15 منٹ کا بریک لیا تھا بیچ میں، جس کی وجہ سے میری اسکرین بند ہوتے ہوتے بچی ہے، یعنی کہ میری 25 منٹ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوتے ہوتے بچی ہے، یعنی 25 منٹ پہ نا میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ ابھی ہو گیا ہے میرا کام۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کر دو، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ پھٹافٹ سے لائک کر دو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو میں کس حالت میں آپ لوگوں کی ہے۔ لکھنا تو مشکل نہیں ہے میرے لیے، لکھنا میرے لیے آسان ہے، میرے لیے ریکارڈنگ بڑی مشکل ہے، جان کا عذاب ہے۔ لیکن بہت لوگ ہیں جو صرف ریکارڈنگ سننے کے لیے میرے چینل پہ آتے ہیں، تو یار میں تم لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ ایٹ لیسٹ ایک پیارا سا ریویو یہاں پہ اور میرے گروپ میں دے دیا کرو، دیکھ لو اپنی رائٹر کی حالت۔ اور بس پروف ریڈنگ نہیں ہو پائی مجھ سے، کیونکہ بالکل ٹائم نہیں تھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں لیٹ ہی آئی تھی گھر واپس۔ تو جلدی سے لائک کر دو، اور اس کے لیے معذرت۔ باقی ناول جلدی ختم ہوگا، کیونکہ میں نے عید تک اس کو ختم کرنا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے ختم نہیں کر سکی۔ تو اب کوشش یہی ہوگی کہ اگلی 10 قسطوں میں اگر میں نہ بھی کر سکوں نا، تو بھی میری کوشش یہ ہوگی کہ 15 قسطوں میں اس ناول کو فنش کر دوں۔ اور سوری، آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ یار ستم گر کی کوئی سنیک پوسٹ کروں گی، تو وہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ کل کوشش رہے گی، دیکھتی ہوں کر پاتی ہوں کہ نہیں کر پاتی ہوں۔ اور میں ٹک ٹاک پہ آ گئی ہوں، تو جلدی سے مجھے ٹک ٹاک پر فالو کر لو۔ اور یہ میں نے اپنی آئی ڈیز جو میری ٹک ٹاک والی ہے نا، یہ ریت شاہ انسٹا پہ رائٹر پہ 2 W آ گئے ہیں، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے مجھے فالو نہیں کیا ہوا اور جو مجھے میسیج کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ میسیج کرے، کیونکہ فیس بک پیج پہ آلریڈی اتنے سارے میسیجز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ رپلائی کرنا میرے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر یار، بہت ہوگی میری بک بک، میں ملوں گی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ